بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورسز آف اسلامک لا میں سے تھرڈ سورس اجماع اور فورتھ سورس قیاس ہم پڑھیں گے۔ پہلے اجماع پڑھ لیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اجماع یا پھر کنسنسس یا پھر اسلامک میوچل اگریمنٹ، ٹھیک ہے، آن اے لا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزامنر اسلامک لیگل تھنکنگ بھی بول سکتا ہے، اسلامک شریعہ بھی کہہ سکتا ہے، اسلامک لا بھی کہہ سکتا ہے، اسلامک جورسپروڈنس بھی کہہ سکتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اجماع اور کنسنسس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ ہم انٹروڈکشن پڑھیں، یہ شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل بھی لگے، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب چاہیے، یہ کائنات کس نے بنائی، جواب ملے گا قرآن میں اللہ نے بنائی۔ ٹھیک ہے جی، ہم سے پہلے آنے والی نسلیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، قرآن میں جواب مل جائے گا۔ پچھلا ٹاپک ہے ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا۔ سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ صبح شام کے معاملات کیا ہونے چاہیے، سننا میں اس کے جوابات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چور کے ساتھ کیا کریں، قرآن میں بھی جواب ملے گا اور سننا میں بھی جواب ملے گا۔ تو لوگوں کے سوالات آتے رہیں گے، جوابات ملتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی سوال آپ کا ایسا ہے جس کا جواب آپ کو ڈائریکٹلی اور کلیئرلی قرآن سننا میں نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، سم ٹائم ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں پاتے، سم ٹائم ہوتا نہیں ہے، سم ٹائم ڈائریکٹلی کلیئرلی نہیں ہوتا، تو اگر آپ کو ڈائریکٹلی اور کلیئرلی قرآن میں بھی اور سننا میں بھی اس کا جواب نہیں مل رہا، تو اسلام نے ہی ہمیں ایک تیسرا سورس دیا ہے سلوشن نکالنے کے لیے، کہ آپ اس میں سے سلوشن نکالیں۔ اور جب آپ سلوشن نکالیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چونکہ قرآن سننا سے نہیں نکال رہے تو آپ دین کی راہ سے ہٹ جائیں گے اور نان اسلامک طریقہ ہوگا، نہ، بالکل نہیں، بلکہ وہ بھی اسلامک ہی طریقہ ہے، لیکن وہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ کو قرآن سننا میں جواب نہیں مل پا رہا، تو اس کو ہم اجماع اور قیاس کہتے ہیں، تھرڈ اینڈ فورتھ سورس۔ تو کیوں آپ اسلامک وے سے نہیں ہٹتے، یہ بھی اسلامک سلوشن ہے۔ کیوں؟ قرآن سننا سے تو آپ ہٹ رہے ہو، پھر بھی آپ کیوں نہیں اسلامک وے سے ہٹ رہے؟ اس لیے نہیں ہٹ رہے کیونکہ اس اجماع اور قیاس دونوں، یہ اسلام کی روح سے اس کی اجازت ہے، اور یہ جو سلوشن نکالا جاتا ہے یہ ایک لا، ایک قانون، ایک پرنسپل کے تحت نکالا جاتا ہے، اور قرآن اور سننا کی گائیڈنس میں نکالا جاتا ہے، ٹھیک، اور قرآن سننا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہی نکالتے ہیں۔ تو جب سب کچھ ہی دین کی اس میں ہو رہا ہے پروٹوکول کے مطابق، اٹ مینس کہ یہ، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ سورس آف اسلامک لا، اجماع۔ ٹھیک ہے جی، سو اب اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، الفاظ میں جمع کرتے ہیں۔ If a question arises and the solution is not available directly or clearly in Quran and Sunnah, in Quran or in Sunnah, if the solution is not available, if the answer is not available in Quran or in Sunnah, in that case all Islamic jurist، اب جورسٹ کون ہے یہ ہم تھوڑی دیر میں سمجھاتے ہیں، آسان لفظوں میں اسلامک اسکالرز سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، اسکالرز میں خاص قسم ہوتی ہے، ان کو جورسٹ کہتے ہیں، اور بھی آسان سمجھنا ہے مفتیان کرام۔ So in that case all Islamic jurists together discuss that specific matter, and when they all come to one single conclusion, one single solution, that solution becomes a law, an answer, and that is called اجماع اسلام۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا بہت سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ذرا اپنی اسکرین کے اوپر
اسلام مینس اے کلیکٹو پوائنٹ آف ویو آف دا پیپل. اجماع مینس سوری اجماع کا مطلب ہے کلیکٹو پوائنٹ آف ویو، یعنی اس کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مل کے اگر ایک بات کر رہے ہیں تو آپ کا کلیکٹو پوائنٹ آف ویو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اجماع کیا لٹرل میننگ ہے. بٹ اسلامک میننگ کیا ہے؟ کلیکٹو پوائنٹ آف ویو آف اسلامک جورسٹ. اگر اسلامک جورسٹ کا کوئی کلیکٹو پوائنٹ آف ویو ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے اجماع. ٹھیک ہے، اور یہ اسلامک جورسٹ صرف پاکستان کے نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا سے جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، اباؤٹ اے سرٹن ایشو، اس خاص ایشو کے حوالے سے کلیکٹو اوپینین ہوگا علماء کا which the Quran and Sunnah did not spoke the final word directly or clearly. قرآن میں فائنل بات اس پر نہیں آئی ہوئی تو فائنل بات کرنے کے لیے اجماع ہوگا، اسلامک جورسٹ جمع ہوں گے. یہ بات ذرا اگر سمجھ آ گئی تو ہمیں ذرا بتا دیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی، پھر ہم سپیڈ بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، بنیادی بات تمہیں سمجھ میں آ جائے نا، اس کے بعد پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے میرے بچوں. So whenever such an issue arises، جب بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، Islamic jurists together discuss the matter in the guidance of Quran and Sunnah and finally come to one single conclusion on which everyone agrees. سب اگری ہو جاتے ہیں، یعنی سب اگری کا مطلب تمام علماء. This agreement becomes an Islamic ruling. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسلامک رولنگ کہتے ہیں، اسلامک لا کہتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے، ٹو فالو، کہ وہ اس کو فالو کریں. اینڈ دس ایکٹ از نون ایز اجماع اسلام، اور اس کو ہم اجماع اسلام کہتے ہیں. تو ڈیفینیشن کو تم اچھے سے لکھ لو. میں نے یہ دو الگ الگ سینٹینسز آپ یا پیراگراف کہہ لیں اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے. آپ اس کو ایک ہی میں لکھ لو لیکن آسان الفاظ میں اپنے انداز میں لکھ لو. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں. آگے آ جائیں. تو کیا اجماع کی اجازت ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی. اب ذرا اگزامپل کی طرف ڈائریکٹ ہم جمپ کر رہے ہیں، پھر واپس پرمیشن کی طرف پیچھے میں آ جاؤں گا. کیا اجماع ہے کیا؟ اجماع کب ہوا؟ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد مسلمانوں کا کیلف بنانا تھا، تو مسلمانوں کے کیلف کے لیے حضرت ابو بکر کو اپوائنٹ کیا گیا. اب حضرت ابو بکر کو اپوائنٹ کیا گیا، لیکن حضرت ابو بکر نہ صرف اپوائنٹڈ، حضرت ابو بکر نہیں تھے کینڈیڈیٹ، حضرت کیا نام ہے بھائی، سعد بن عبادہ بھی تھے، اور اکارڈنگ ٹو سم پیپل حضرت علی بھی تھے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ جو میجورٹی ہے وہ اگری کس چیز پر ہوئی؟ حضرت ابو بکر کو کیلف بنانے میں وہ میجورٹی ان کا کنسنسس ہو گیا. تو اس کنسنسس کو قبول کر لیا گیا، جیسے ہمارے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے. تو پہلا فرسٹ ایگزامپل ہے اپوائنٹمنٹ آف حضرت ابو بکر یا اپوائنٹمنٹ آف دا فرسٹ کیلف. After the demise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, a question اٹھا about the appointment of the caliph. The companions had a long discussion and finally decided and agreed to appoint Hazrat Abu Bakr. ٹھیک ہے. This ijma was based on sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as he made him the imam of. ارے بھائی دیکھو، اب اس کو میں گرین سے ہائی لائٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کو میں یلو سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. کیوں بھلا؟ اس میں بات سمجھنے کی کانسیپچول بات ہے. ایز ہی میڈ ہم، ہی سے مطلب نبی علیہ السلام، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ ہم امام آف دا مسجد وین نبی علیہ السلام واز ناٹ ویل. ٹھیک ہے، اب یہ جو یلو سے میں نے انڈر لائن کیا یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ بھائی اجماع ہوگا یا قیاس ہوگا وہ قرآن سنہ کی گائیڈنس میں ہوگا، اس کے روشنی میں ہوگا، اس کی ہدایت میں ہوگا، اس کی امریلا میں ہوگا، قرآن سنہ کے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو اب اگر حضرت ابو بکر کو آپ کیلف بناتے ہو تو حضرت ابو بکر تو نہیں، ابو بکر کے علاوہ اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بناتے؟ تو بھائی ہمیں قرآن اور سنہ کی روشنی میں کچھ اشارے ملتے ہیں، جو میجورٹی ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن سنہ میں یہ اشارے ملتے ہیں
کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر should be the first caliph after نبی علیہ السلام demise. یہ ان کی ایک رائے تھی میجورٹی کی، ٹھیک ہے، جس رائے کو حضرت عمر نے پیش کیا اور پھر سب نے ایکسیپٹ کیا. کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تھمز اپ کریے گا. یہاں پر کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگ ابھی آگے چل کے ہسٹری پڑھو گے، ورلڈ ہسٹری پڑھو گے، اسلامک ہسٹری پڑھو گے، بڑے ہو جانے کے بعد کتابیں خریدو گے، پھر آپ کے ذہنوں میں سوالات آئیں گے بہت سارے. تو یہ بیسک باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو پہلا اگزامپل ہے ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ آف حضرت ابو بکر ایز دا فرسٹ کیلف آف اسلام. ابھی ابھی لکھنا ہے آپ نے، یہ ذہن میں بٹھا لیں اس کو. ایگزامپل نمبر 2، compilation of the Holy Quran. The Quran was revealed in a span of 23 years. 23 سالوں میں قرآن ریویل ہوا. It was not compiled in a book during the lifetime of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کمپائل نہیں ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں in a book form. گو کہ ہمیں کچھ ایسے بھی علماء جن کی تعداد بہت کم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کمپائل ہو گیا تھا، بٹ میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہوا تھا. البتہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں the whole قرآن was written down. پورا قرآن لکھ لیا گیا تھا. نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ کمپائل تو نہیں ہو سکا بک فارم میں. جب وہ بک فارم میں کمپائل نہیں ہو سکا تو بیٹل آف یمامہ ہوئی، جس میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہوئے. اور جب بہت سارے حافظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ابو بکر وی شوڈ کمپائل دا قرآن ان اے بک فارم، سنگل بک فارم. حضرت عمر نے فلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، منع کر دیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر ہاؤ کین وی ڈو سچ اے تھنگ which was not done by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself. جو کام نبی نے خود نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عمر جو ہے وہ کنونس کرتے ہیں ان کو، اور حضرت ابو بکر اس بات کو مان جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دو لوگوں کے ماننے سے نہیں ہوگا، سب لوگوں کو اگری کرنا پڑے گا. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ کام شروع کرایا تو سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے. جب سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے تو وہاں بہت سارے صحابہ نے پارٹیسپیٹ کیا اس قرآن کی کمپائلیشن میں. ٹھیک ہے، اس کی ایک پوری ایک آپ نے پڑھی ہوگی نا کمپائلیشن آف قرآن کا ٹاپک. تو بہت سارے صحابہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے صحابہ وہاں پر اس وقت موجود ہیں، لیکن کچھ نہیں کہہ رہے اس بات کو، اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے مجھے ذرا بتائیے لکھ کر کہ وہ اگری کر رہے ہیں کہ ڈس اگری کر رہے ہیں. بتائیے بھائی. Sir, can you repeat the question? I said at the time of the caliphate of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, when Hazrat Abu Bakr was convinced by Hazrat Umar, and Abu Bakr issued an order to compile the Quran in a book form, and he appointed Hazrat Zaid bin Sabit to compile the Quran, and a lot of other companions participated in this activity, in the compilation of the Quran. Okay, so all those companions who were participating and all those who were not participating, they all were present there, but nobody objected this activity. So what does it mean by it? اس کا کیا مطلب ہے اگر کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا؟ They agreed. Yes, they agreed. So if they agreed, it means it was the consensus by all the caliphs, all the companions. So جہاں سارے علماء، سارے اسکالر، سارے کمپینین ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے یا میجورٹی کا کنسنسس ہو جاتا ہے, دس از کالڈ اجماع اسلام. Have you got the point, everybody? Yes, sir. Good. So یہ اس کو ہم کہتے ہیں consensus. So the Holy Quran was compiled on the basis of اجماع اسلام. ٹھیک ہے جی. تو دو ایگزامپل ہو گئی ہماری, اور ہم دو ایگزامپل آج کی کلاس کے لیے دو ایگزامپل صرف لکھیں گے. کہاں؟ اپنے ابھی آنسر میں. ٹھیک ہے جی. یعنی کیلف کے ٹائم یا پھر صحابہ کے ٹائم سے دو ایگزامپل ہم لکھ رہے ہیں. اب دو ایگزامپل ہم لکھیں گے, ٹوٹل 4 ایگزامپل ہم لکھیں گے. دو ایگزامپل ہم لکھیں گے
جو صحابہ کے بعد آفٹر دا ایرا آفٹر دا ٹائم آف دا کمپینینس جو اجماع ہوئے وہ لکھیں گے ایگزامپل. سو آئی ہیو گیون ہیئر 4 ایگزامپلس اینڈ یو کین ٹیک اینی 2. ٹھیک ہے. نمبر 1 اجماع. نمبر 1 after the time of the companion, Israel cannot be treated as friendly state. The country Israel came into being in 1948 I guess. تو 1948 میں انہوں نے اس کو شکل دی. بٹ کیا ہوا کہ کوئی بھی ملک اگر وجود میں آتا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو دوسری آلریڈی ایگزسٹنگ کنٹریز ہیں وہ اس کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کریں. جب ایکسیپٹ کریں گے تو ان کو آئیڈینٹیفیکیشن ملے گی اور وہ دنیا میں بزنس کر سکیں گے, دنیا میں کوئی اور کام کر سکیں گے اور ان سے لین دین ہوگا. تو جب یہ کنٹری بن گئی تو یہ بنی کیسے؟ ظلم کر کے بنی. ٹھیک ہے. تو اب ملک دنیا کے دوسرے ممالک جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے تھے تو پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم سیڈ وی آر ناٹ گونا ایکسیپٹ اسرائیل. ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسرائیل کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کریں گے؟ ایز اے کنٹری ہم اس کو دیکھو, ایک اگر یہودی ملتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس سے آپ بات چیت کر رہے ہو, اس سے آپ کی دوستی ہے, وہاں اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ایز اے کنٹری جو ہے وی آر ناٹ گونا ایکسیپٹ دیم. تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ کسی اور کی زمین پر قابض ہو کر, ہے نا, اس کو سیز کر کے وہاں کے لوگوں کی کلنگ کر کے, انوسنٹ لوگوں کو مار کے انہوں نے اپنا ملک بنا لیا بدماشی کر کے. So all the ulama, not only ulama, even all the Muslims, they said we are not going to accept, and everybody said the same thing. جب سب نے سیم بات کہی تو یہ کیا ہو گیا؟ کنسنسس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ پھر الحمدللہ پاکستان میں یہ لا بن گیا. پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام اگر کرنے جا رہے ہیں تو کہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام قرآن اور سنہ کے اپوزٹ تو نہیں ہے, اس کے خلاف تو نہیں ہے, اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو بھائی قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ 5:51, او یو ہو بلیو, اے ایمان والو, ڈو ناٹ بی دا فرینڈز آف جیوز اینڈ دا کرسچنس. ان سے دوستیاں نہ کرو بھائی. They are the friends but of each other. یہ دوست ہیں, allies ہیں, ساتھی ہیں ایک دوسرے کے, آپ کے نہیں ہے. آج بھی دیکھ لو, مثال آپ کے سامنے ہے, ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آگے آ جائیں بھائی. ایک طبقہ اٹھا ہندوستان سے, اس میں ایک شخص جس نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایمان ہمارا ایک مسلمان کا کیا ایمان ہے؟ that the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet. ٹھیک ہے. اب وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, پروفٹ آخری نبی نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو ہندوستان سے اٹھے ہیں, he is also a prophet, معاذ اللہ is also a نبی, کہ یہ بھی جو ہے نا نبی اور پروفٹ ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی سب سے پہلے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے. قرآن حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ قادیانی پروفٹ, قادیانی جو ہے وہ سچا پروفٹ, یا قادیانی کافر, یا قادیانی, یہ نہیں لکھا ہوا. قادیانی کا نام قرآن میں نہیں ہے, مرزا غلام احمد کا نام قرآن میں نہیں ہے, لیکن قرآن میں بیسک رول ضرور موجود ہے. ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, چیپٹر 33 ورس 40. اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any man among you and he is the seal of prophets, کہ وہ تمام انبیاء کے سیل ہیں, آخری نبی ہے, ان کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. اور پھر لاسٹ سرمن میں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam for you as your religion. This day I have perfected and completed. تو آج کے دن میں نے پرفیکٹ اور کمپلیٹ کر دیا. تو پرفیکشن, اور بھائی سوال یہ ہے کہ نبی کیوں آتا ہے, نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بھائی نبی اس لیے آتے ہیں کہ امت کی, انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ بات بالکل صحیح ہے,
لیکن دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نبی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے یا تو پچھلے نبی جو اپنی تعلیمات ٹیچنگز دے کر گئے وہ ضائع ہو گئی، یا پھر وہ پرانی آبسلیٹ اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، یا پھر ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اسلام پر اپلائی ہوتا ہے؟ یس اور نو؟ نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، نہیں ہوتا اپلائی۔ جب اپلائی نہیں ہوتا تو بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ تو کیوں بلا وجہ آ گیا ہے؟ ایک بڑی سازش کے تحت آیا ہے۔ تو قرآن نے ایک بیسک رول بتا دیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ بھائی علماء نے کیا کیا کہ یہ قادیانی جو ہے، اسی آیت کی بیس کے اوپر قادیانی کے اوپر فتویٰ لگایا گیا کہ بھائی دے آر دی آؤٹ آف دا سرکل آف اسلام، یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ وائی؟ بیکاز دے ڈو ناٹ بلیو ان دا فائنالٹی آف دا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ۔ ان کو یہ آخری نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ اور ان کے حساب سے یہ جتنے اسٹوڈنٹ میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ آپ کا ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہا ہے، ہم سب ان کے حساب سے کافر ہیں۔ بھائی سمجھ جاؤ، اب ہم کافر ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ تو بھائی with the consensus it was decided and taken a decision on the and it was ijma that the Qadianis are out of the circle of Islam۔ تو جس طرح اسرائیل کے لیے لا پاس ہوا تھا، اسی طرح پاکستان نیشنل اسمبلی میں قادیانی کے لیے 1974 میں لا پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ So now they can live in Pakistan but they are in minorities۔ ان کو minorities کہا جائے گا، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہندو اور کرسچنز کو اجازت ہے، لیکن یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہم سے بہت غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی ذرا ٹھنڈے دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر لو تم، ہیں کل آخرت میں تمہیں بھی جواب دینا ہے اور ہمیں بھی جواب دینا ہے، تو اس بات کا خیال کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور جو شخص جس کی زبان، جس کے الفاظ ہی پاک نہ ہو، وہ کیسے کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ سب اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ اس شخص کی زبان ہی پاک نہیں، اس کا ماضی پاک نہیں، تو اور یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ہٹ درمی ہے کہ یہ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس لمبی نہیں کروں، کر رہا میں بہت لمبی ہو گئی۔ اب آ جائیں بھائی کنونشنل بینکنگ سسٹم، یہ جو آپ کے بینکس ہیں دنیا بھر میں، یہ ایک جال ہے بہت بڑا، کسی دن اس پر بات کریں گے۔ لوگوں نے علماء کو بہت برا بلا کہا، علماء نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بینکنگ سسٹم جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں بینکس کے بارے میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن قرآن نے ایک بیسک رول دے دیا، ٹھیک ہے۔ او بلیورز، ٹریڈ از لائک این انٹرسٹ بٹ اللہ ہیز الاؤڈ ٹریڈ اینڈ فاربڈن انٹرسٹ۔ اے ایمان والو، اللہ نے اے ایمان والو ٹریڈ از لائک این انٹرسٹ، کہ جو تجارت ہے وہ ربا سود کی طرح ہی ہے، لیکن تجارت کی اجازت ہے اور سود کی اجازت نہیں ہے، سورۃ البقرہ میں۔ تو جب علماء نے دیکھا کہ یہ جو بینکس ہیں، یہ سارا یہ جو اس کا بینکنگ سسٹم جو آپریٹ ہو رہا ہے، ان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ پورا کا پورا سود پر بیس کرتا ہے، سو کنسنسس کے ساتھ یہ اجماع ہوا علماء کے درمیان، کنسنسس ہوا کہ بھائی یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ ان لافل ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پوائنٹ نمبر 4 بڑا لمبا ہے، آئی وی ایف۔ یہ آپ کے ایگزامنر نے آپ کے مارکس اسکیم میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھ لیجئے گا، اگلی کلاس میں سمجھا دوں گا میں۔ ایک میڈیکل
بتا دیتا ہوں. ایک میڈیکل پروسیجر ہے, جن کپل کو اولاد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, ہمارے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تو بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, بابا جی اولاد دے دو. تو بھائی جن کو اولاد نہیں ہوتی, ہاں یہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے, ابھی جو اس کا آلٹرنیٹ آیا ہے. تو جن کو اولاد نہیں ہوتی, سائنس نے اس پہ ترقی کر لی بھائی, سائنس نے اس پہ ترقی کر لی, اور اس میں ترقی کرنے کے بعد اس پروسیجر کے لیے ایک ٹیکنالوجی انہوں نے دریافت کر لی, جس میں اسی میاں بیوی یا میل اور فیمیل ایگز جو بلڈ ہے وہ لیا جائے گا, اور اس کو اس پروسیجر میں, اس مشین میں رکھا جائے گا, جس سے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور اس پروسیس کے بعد پھر اسی جو نیچرل طریقہ ہے, پھر نیچرل طریقے پہ واپس لوٹیں گے, اور پھر اسی طریقے سے 9 منتھ کا پروسیجر ہوگا, اور ایک بچے کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جب ٹیکنالوجی آئی تو بھائی تو دنیا ہل گئی کہ کیا ٹیکنالوجی ہے. اب اس میں تمام مکاتب فکر, تمام اسلامک اسکالر جمع ہو گئے, سب مسئلہ آ گیا بھائی, یہ مسئلہ تو ساری دنیا کا ہے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کا ہے. تو بھائی دیکھو, بات یاد رکھو, تم مسلمان ہو, تمہیں بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے, لیکن لمیٹیشن ہے بھائی مسلمانوں کی. مسلمان ایک دائرے میں رہ کے کام کرے گا, مسلمان آزاد نہیں ہے, یہ بات بھول جائیں. لوگ آزادی کی نا جھوٹی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اوکے, آزادی بھائی ہم آزاد, ہمیں نہیں پسند وہ آزادی جس میں اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں, ہمیں نہیں چاہیے وہ آزادی. ہم قید ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فالو کرنے میں اگر قید ہیں تو قید ٹھیک ہے, کسی اور کی قید برداشت نہیں ہے. ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی قید سے باہر نکل جاؤ گے تو کسی اور کی قید میں چلے جاؤ گے. یاد رکھنا, آج کا مسلمان, مجھے بتاؤ آج کا مسلمان جو ہے وہ دکھاوا کرنے کے لیے قید ہے یا نہیں؟ اچھی گاڑی لینی ہے دکھانے کے لیے, اچھا موبائل چاہیے دکھانے کے لیے, اچھا گھر چاہیے دکھانے کے لیے, قید ہیں آپ, مجبور ہیں. اچھے کپڑے پہننے ہیں, مجبور ہے, قید, دکھاوا ہے نا بھائی, چشکے, پیسہ, دکھاوا, تو یہ کیا ہے؟ تو بھائی جان, اور پھر اور بہت ساری مجبوریاں, پوری دنیا عجیب سی ہوئی ہوئی, آپ دیکھ لیں مسلمان عجیب ہوئے ہوئے, بگلول ٹائپ. تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ایک دائرے میں رہ کے اس کو تمام کام وہ کر سکتا ہے, تمام کام, تبھی تو جنت ملے گی بھائی. کوئی جنت ایسے تھوڑی پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے آپ کو. تو آئی ہوپ آپ سب میرے ساتھ ہیں, ذرا بتائیے گا, اور آپ کا کام ہے غور سے سننا, اور آپ کو نہیں بولنا ہے. ماشاءاللہ آپ سب روزے سے ہیں, بولوں گا میں, اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو قبول کر لے. تو بھائی علماء نے کنسنسس کے ساتھ, اجماع کے ساتھ ایک لا پاس کیا اور بتایا کہ یس اٹ از الاؤڈ ان اسلام بٹ آن اے سرٹن کنڈیشن. اور وہ سرٹن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو پروسیجر, میڈیکل پروسیجر ہوگا, اس میں جو آپ میل اور فیمیل کا ایگ آپس میں اس پروسیجر میں آپ ملائیں گے, جس سے اس بیبی کی ڈیولپمنٹ ہوگی, تو اس میل اور فیمیل جن کے ایگز ملائے جا رہے ہیں ان کے درمیان صرف ایک رشتہ ہی پاسبل ہے, ضروری ہے, اور کوئی رشتہ پاسبل نہیں ہو سکتا. وہاں پھر حرام ہو جائے گا معاملہ. اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. تو جو میاں بیوی, وہی آپس میں یہ اپنے, کوئی اور باہر کا شخص ایسا نہیں ہے, باہر کا شخص آگے جو ہے وہ ڈونیشن دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی, ڈونرز ہوتے ہیں جو. تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی وی ایف, ان وٹرو فرٹیلائزیشن. کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی تھوڑی بہت؟ میں ابھی کے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ اس کو اتنا لمبا یاد کریں, اور
ابھی آپ اس کو اتنا یاد کریں اور ابھی اس کو لکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا چیز، اور آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن آپ کا کھلے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، بہت سارے دین کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے پتہ ہونے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی، تو ذرا جلدی سے ریکال کر لیں، پھر اس کے بعد پرمیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ یہ ہو گیا. اچھا، اب اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہوز اجماع از اتھارٹی، اس کو ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم اجماع کر رہے ہیں، اور یہ اجماع اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے قرآن سننا میں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کائنڈز آف اجماع اور پھر میتھڈ آف اجماع، یہ سارے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ اگر آپ کے سامنے اسکرین جو آ رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے. اسکرین تو آ رہی ہے نا؟ جی سر. تو میرے بچوں، چاہیے ریفرنسز کافی سارے ہیں، اور یہ ریفرنسز جو ہیں ان میں سے آپ ابھی کے لیے کیا یاد کرو گے؟ صرف دو ریفرنس، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے. اور سب سے آسان والا یاد کر لو. او یو ہو بلیو obey Allah and obey the messenger and those charged with authority among you، سورۃ النساء. ٹھیک ہے، ویسے تو فرسٹ ریفرنس بہت اچھا ہے، اور سیکنڈ ریفرنس یہ والا، my nation will never agree unanimously upon an error، میری امت will never agree، کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، ایک ساتھ مل کر غلطی پر جمع نہیں ہوگی امت، یعنی لوگ مسلمان. تو اگر سارے علماء کسی یا پھر میجورٹی علماء کسی ایک چیز پر اگری کر رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب وہ غلطی نہیں ہے، وہ ٹھیک بات ہے، نبی علیہ السلام بول کر گئے ہیں. تو علماء جو میجورٹی دنیا کی ہے وہ اگر سارے مل کے اجماع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی اجازت اور مرضی شامل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دو ایگزامپل ہو گئی، بس دو لکھنی ہے ابھی. آگے آ جائیں. کائنڈز آف اجماع دو ہوتے ہیں بھائی. ایک کو ہم کہہ رہے ہیں جنرل اگریمنٹ، تم شارٹ فارم میں لکھ دینا، شارٹ فارم میں نہیں یعنی شارٹلی لکھ دینا. جنرل اگریمنٹ جس کا تعلق بلیف سے ہوتا ہے، which is related to belief. ٹھیک ہے، it means a matter on which all the Muslims، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ اس پر اگری ہیں. مثال کے طور پہ اللہ از ون. Now God is one, Allah is one, every Muslim has the same belief. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. سارے مسلمان اس پہ اگریڈ ہیں، وہ جو اگریڈ نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. The Holy Quran is a book of Allah. All the Muslims have the same belief. تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جنرل اگریمنٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے the second kind of اجماع is related to legal matters. ٹھیک ہے، legal matters. اور اس لیگل میٹر کے بعد دیکھو وہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. The agreement of a group of Muslims about an issue on which Quran and the holy prophets of Sunnah have not given the final word. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آخری چیز پڑھا رہا ہوں آج کی کلاس کی. ٹائم تو ابھی بہت ہے یار ہمارے پاس، بلکہ وہ بھی پڑھا دوں گا میں آپ سے. ہوز اجماع از اتھارٹی، تاکہ وہ آپ کو بات مکمل ہو جائے. میتھڈ آف اجماع، رائٹنگ پریکٹس. ہاں کریں گے نا یار، کریں گے. میتھڈ آف اجماع بھائی یاد کر لیجئے. پہلا بولیے اتفاق القول، پھر بولیے اتفاق الفعل، پھر بولیے اتفاق السکوت. ایکچولی اتفاق القول ہوتا ہے. اتفاق القول، اتفاق الفعل، اتفاق السکوت. اجماع بائی اسپیچ، اجماع بائی ایکشن، اجماع بائی سائلنس. اجماع بائی اسپیچ، اجماع بائی ایکشن، اجماع بائی سائلنس. اجماع بائی اسپیچ
when all the scholars express their opinions verbally. ایک لائن میں جواب بس. اجماع by action. تم انگریزی میں لکھ لینا اگر قول فعل سکوت ابھی بھول جاؤ بعد میں پھر اچھے سے یاد کرنا. when all the scholars do something or they avoid something means وہ اپنے ایکشن سے سیم کام کر رہے ہیں سارے. تو جب اپنے ایکشن سے سیم کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سب اگریڈ ہے نا, ایک کام کر رہے ہیں بھائی. سب جو ہے وہ سارے علماء, مثال دے رہا ہوں, سارے علماء شلوار قمیض پہن رہے ہیں, تو سارے علماء شلوار قمیض پہن رہے ہیں تو یہ ایکشن اجماع ہو جائے گا بھائی. ٹھیک ہے جی. اجماع بائی سائلنس, خاموشی کے ساتھ اجماع. when some scholars express their opinion verbally, تو وہ اپنے اوپینین کو وربلی ایکسپریس کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے بھی ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن others remain silent, جو کچھ ہیں کچھ لمیٹڈ وہ خاموش ہیں. تو ان کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے, ہاں یا نہ؟ ان کی خاموشی کو اپروول سمجھا جائے گا. اگر وہ اگری نہیں کرتے تو وہ کھل کر بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم اگری نہیں کرتے, یہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن اگر وہ خاموش ہیں اٹ مینس وہ اگری کر رہے ہیں, ان کو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب علماء بولتے ہیں دوسرے تو پھر کہتے ہیں دیکھو اس کے خلاف ہے. نہیں بھائی, بولا جا سکتا ہے, خلاف اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف رائے علماء میں ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, آخری بات پڑھ لو بس. Whose اجماع is authority, یہ ابھی پیپر میں نہیں لکھنا, بس سمجھا رہا ہوں تمہیں, ابھی والے رائٹنگ میں مت لکھنا. Whose اجماع is authority کا مطلب ہے اجماع کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے. تو بھائی اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. کچھ لوگوں نے کہا صرف صحابہ کے پاس یہ اتھارٹی تھی, کچھ نے کہا نہیں مدینے کے جو ارلی سینچریز کے لوگ ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام lived in مدینہ اور آخر تک مدینے میں رہے, سو دے ہیڈ دی اتھارٹی. یعنی صحابہ کے بعد جو عام لوگ ہیں صحابہ کے پاس بھی اتھارٹی اور ان لوگوں کے پاس بھی اتھارٹی, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے سب سے قریب تر لوگ تھے مدینے والے. سم سیڈ, کچھ نے کہا کہ بھائی کہ نہیں, جو یہ جو امام ہے نبی علیہ السلام اور ان کے بعد جو امامت کا سلسلہ چلا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگے تک 12 امام محمد تک, وہاں تک جو ہے ان کی تمام جو سینگز ہیں وہ اجماع کی, ان کے پاس اتھارٹی تھی اجماع کی, اور ان کی جو سینگز ہے بلکہ وہ اجماع کے برابر ہے, وہی اجماع ہے. یہ ہے لمیٹڈ, تمام جو میں نے آپ کو ابھی 3 یا 4 اوپینین رکھے یہ لمیٹڈ ہے, بٹ میجورٹی علماء ساری دنیا کے جو ہیں ان کی یہ رائے ہے, they have the opinion that scholars یا پھر اسلامک جورسٹ of all the time is authority. ہر زمانے کے جو علماء ہیں, اسکالرز ہیں, اسلامک جورسٹ ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سب کا جو اجماع ہے وہ اتھارٹی ہے ہر زمانے. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے علماء پچھلے زمانے کے علماء کے اجماع کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئک ریکال. نمبر 1, when the solution is not available in Quran or in Sunnah, so all the Islamic jurists together discuss the matter in the light of Quran and Sunnah, and they finally come to one single conclusion on which everyone agrees and it becomes an Islamic law. This is called Ijma Islam. یہ آپ ڈیفینیشن لکھیں گے. پھر ڈیفینیشن کے بعد آپ 2 صرف ریفرنس لکھیں گے. The Holy Quran says, obey Allah and obey the messenger and those who charge with authority among you. سورۃ النساء. پھر آپ لکھیں گے نبی علیہ السلام said, my nation will never agree unanimously upon an error. ٹھیک ہے. پھر آپ لکھیں گے there are 2 kinds of ijma. Number 1, general agreement which is related to belief. ٹھیک ہے, and it never changes. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. For example, the Holy Quran is a book of Allah sent by Allah through angel Jibreel, okay, on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah is one, اور وغیرہ وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے. اور اس کے بعد بتائیے گا the second kind of ijma is about legal matters. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہ ڈیفینیشن کی ایک بات لکھ دو یا پھر آپ لکھ دو, ایگزامپل دے دو لیگل میٹرز کی, جیسے کہ مثال کے طور پہ حلال حرام وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی, جائز ناجائز والی چیز, لافل ان لافل ایسے کہہ دیں. پھر آپ بتائیں میتھڈ آف اجماع. 3 طریقوں سے اجماع کیا جاتا ہے. اجماع بائی اسپیچ, اجماع بائی ایکشن, اجماع بائی سائلنس. when all the scholars express their opinion verbally,
یہ ہے اجماع by speech. When all the scholars یا Islamic jurists do something or avoid something collectively. ٹھیک ہے جی. اور پھر سائلنس کیا ہے؟ when some scholars express their opinion and the others remain silent. ٹھیک ہے, their silence is considered their approval. پھر اجماع کی ہم اگزامپل دیں گے. اپوائنٹمنٹ آف حضرت ابو بکر ایز دا فرسٹ کیلف آف اسلام, اور دوسری اگزامپل دیں گے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن. پھر 2 اگزامپل ہم یہاں سے دے دیں گے. 4 میں نے آپ کو پڑھا دی, 2 دے دو. اسرائیل والی دے دو, دیٹ according to all the scholars, Israel cannot be treated friendly state as they have occupied Muslims territory and they kill innocent Muslims. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ بتا دیں گے یہ آیت لکھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, او یو ہو بلیو ڈو ناٹ, یہ والی. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں بھائی 1947 قادیانی والی, یا پھر اس کے بعد 1974 قادیانی والی, یا پھر آپ جو ہے نا بینکنگ سسٹم, conventional banking system is unlawful because it is based on riba, interest, and the Holy Quran prohibits interest. اور آیت لکھ لیں آپ. whose اجماع authority لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تیار ہیں رائٹنگ کے لیے بھائی؟ رائٹنگ چیلنج.